اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں، اور بعد السلام ہم سے یہ پوچھا گیا ہے، آپ سے یہ پوچھا گیا ہے کہ آغا صاحب یہ بتائیے کہ واش روم میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پانی کے چھینٹے جو ہیں وہ کپڑوں پر لگتے ہیں، یا پھر ان کا شک ہوتا ہے کہ جسم پر لگ رہے ہیں، اور کن کن مقامات پر لگتا ہے ان مقامات کے بارے میں شک ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر پیر پر لگے ہیں یا ران پر لگے ہیں یا ہاتھ پر لگے ہیں، قمیص کے دامن پر یا پائنچے پر، کہاں کہاں وہ چھینٹے موجود ہیں۔ تو ایسی حالت میں کیا کیا جائے کہ جب آپ کو شک ہو کہ وہ نجس قطرے پانی کے آپ کے بدن پر یا کپڑوں پر کہاں کہاں لگے ہیں، اس کے بارے میں وضاحت فرمائیے۔ سب سے پہلے تو یہ مسئلہ نوٹ کریں کہ نجاسات جو ہیں وہ 10 ہیں۔ پیشاب ہے، پاخانہ ہے، خون ہے، مردار ہے، منی ہے، شراب ہے، اور یہ جو ہے نا وہ کافر ہے، ناصبی ہے، غالی ہے، تو یہ 10 جو ہے نا وہ 12 نجاسات ہیں۔ من جملہ نجاسات میں سے باتھ روم نہیں ہے، غسل خانہ من جملہ نجاسات میں نہیں ہے۔ غسل خانے کو آپ پاک چیزوں سے آپ نے بنایا ہوا ہے۔ غسل خانہ کی در و دیوار پر اینٹیں یا بلاک استعمال ہوا ہے، فرش پر جو ہے نا یا سیمنٹ ہے یا اس میں چپس ہے یا جو ہے نا وہ ٹائل وغیرہ لگے ہوئے ہیں، وہ نجاسات میں سے نہیں ہے۔ اگر ان کے اوپر کوئی نجس چیز گری ہے اور اس کی وجہ سے وہ نجس ہو گیا ہے، پھر اس نجس کے اوپر قطرے گرتے ہیں ایسے پانی کے جو جاری نہیں ہے، تو پھر وہ قطرے جو اڑ کے یا اٹھ کے گریں گے، وہ جدھر گریں گے وہ جگہ جو ہے نا وہ ناپاک ہو جائے گی۔ آپ کہتے ہیں نجس قطرے گرے، تو یہ کن قطروں کا نام جو ہے آپ ان کو نجس کا نام دے رہے ہیں؟ یہ نجس کپڑے ہمارے کپڑوں کو لگے ہیں، گرے ہیں، یا پاؤں کے اوپر جو ہے نا وہ گرے ہیں؟ پہلے ہی آپ کنفرم کریں کہ جن قطروں کی آپ بات کرتے ہیں وہ قطرے نجس بھی تھے یا نہیں تھے۔ کہاں کے قطرے؟ ظاہر ہے جب آپ منہ دھوتے ہیں، بے سر پر وضو کرتے ہیں، تو یہ قطرہ ہوتا ہے، وہ پاک ہوتا ہے۔ باقی یوں کہیں کہ چھینٹیں نجس فرد کے اوپر پانی گرے اور وہ اس سے نجس فرد سے ٹکرا کے پھر آپ کے کپڑوں پر گرے، تو جدھر جو ہے نا وہ ان قطروں کے گرنے کا آپ کو یقین ہے اس جگہ کو پاک کریں۔ اگر شک ہو کہ گرا ہے یا نہیں گرا تو پھر اس کو پاک سمجھیں۔ یہ ہے جی فارمولہ۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد السلام یہ پوچھا گیا ہے کہ آغا صاحب یہ بتائیے کہ وہ نماز کہ جو میں نے جلد بازی میں پڑھی، مثال کے طور پر آفس جانے کے لیے دیر ہو رہی ہے یا کہیں مجھے بہت جلدی پہنچنا ہے اور نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے اور میں نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن میں کیونکہ پراپر نماز پڑھتا ہوں اور مجھے نماز پڑھنے کی یا سوروں کی تلاوت کرنے کی عادت بہت اچھی طریقے سے ہے، تو مجھے یقین ہے کہ میں اگر بہت جلدی تلاوت کروں گا تو میری تلاوت صحیح ہوگی، یہ مجھے اطمینان ہے کہ میں غلطی سے تلاوت جو ہے وہ غلط نہیں کروں گا۔ تو آغا صاحب جلد بازی میں جلدی نماز پڑھنا، یعنی جلدی رکوع میں جانا، جلدی سجدے بجا لانا، اس طرح جلد بازی میں نماز ادا کرنے کا کیا حکم ہے؟ کیا میری نماز صحیح شمار ہوگی یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، جلدی نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یعنی قیام کھڑے کو حمد و سورہ پڑھتے ہیں، وہ کم از کم اتنا وقت لگائیں، اتنا ٹائم اس کو دیں کہ ہم کے جو الفاظ ہیں ان کی صحیح ادائیگی ہو، اس کے بعد جو سورہ بھی پڑھتے ہیں اس کی صحیح ادائیگی ہو۔ رکوع میں اتنی دیر تک جھکے رہیں کہ کم از کم واجب جو ذکر ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، تیز بھی پڑھے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، تو جو ہے نا یہ صحیح ہے، آپ کی نماز جو ہے نا وہ صحیح ہے۔ وہ ہم قم میں ہوتے تھے تو حضرت معصومہ علیہ السلام کے حرم میں وہ آیت اللہ نجفی مرعشی نماز پڑھاتے تھے، خصوصاً رمضان مبارک میں۔ تو پاکستان سے مختلف کاروانوں میں جو ظاہرین آتے تھے، وہ ان کے ساتھ جماعت جو ہے نا وہ نہیں پڑھ سکتے تھے، اتنی تیز وہ پڑھتے تھے کہ جو ہے نا یعنی آہستہ اور نارمل رفتار سے نماز پڑھنے والا زوار ان کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا تھا۔ اور وہ جب حرم کی آذان، حرم حضرت معصومہ کی آذان شروع ہوتے ہی وہ نماز مغرب شروع کر دیتے تھے، اور نماز آذان ختم ہونے تک ان کی مغرب کی نماز بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتی تھی۔ وہ بہت تیز پڑھانے میں مشہور تھے، خصوصاً رمضان مبارک۔ ظاہر ہے صحیح 100% صحیح پڑھتے تھے،
زندگی کے آخری ایام تک حرم حضرت معصومہ اس کے صحن میں آپ نماز پڑھتے تھے، تو جلدی جلدی نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطی کہ واجب ذکر جتنی دیر میں جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اتنی دیر آپ سکون سے قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ذکر رکوع جو ہے وہ آدھا اس وقت پڑھیں جب آپ جھکے ہوتے ہیں اور آدھا اس وقت پڑھیں جب آپ اٹھ رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سجدہ۔ ہمارے پاس اگلا سوال موجود ہے، اور یہ جو آپ نے گزشتہ اس کا جواب دیا، اس سوال سے پہلے جو جواب دیا اسی سوال سے ملتا جلتا ایک اور سوال ہمارے پاس موجود ہے کہ آغا صاحب، ہم غسل خانے میں جب جاتے ہیں تو ہم جب غسل کرتے ہیں تو بدن کی جو نجاست ہے وہ سب فرش پر گرتی ہے اور اس کے بعد وہ گٹر تک جاتی ہے۔ تو آغا صاحب، سوال یہ پوچھنا ہے کہ جب یہ نجاست ہماری بدن سے گر کر فرش پر جا رہی ہے تو کیا فرش نجس ہو جائے گا، یا ہمارے غسل کرنے کے بعد وہ فرش ہمیں پاک کرنے کی ضرورت ہے، یا وہ خود ہی ہمارے وہ بدن کے پانی سے خود ہی پاک ہو جائے گا، وہ پاک شمار ہوگا یا اسے پاک کرنا پڑے گا؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ بالطبع جو ہے نا وہ پاک ہو جاتی ہیں، بالطبع خود بخود جو ہے نا وہ پاک ہو جاتی ہیں۔ مثلا مثال دی جاتی ہے کہ اگر جو ہے نا وہ ہے آپ کا کیا کہتے ہیں، یہ انگور کا پانی وغیرہ ہے، اس کو ابالتے ہیں اور کوئی چمچہ وغیرہ چلاتے ہیں، وہ جب ابلتا ہے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ پھر جب اتنا وہ ابلے کہ ایک تہائی جو ہے خشک ہو جائے تو وہ پھر پاک ہو جاتا ہے، نجس ہونے کے بعد وہ پاک ہو جاتا ہے، اور خود بخود وہ چمچے سے آپ اس کو ہلا رہے ہیں، وہ بھی جو ہے نا وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی اور مثالیں ہیں، اس کو تبعیت کہتے ہیں، تے بے عین یہ تے، یہ ایسا نہیں ہے، یعنی چونکہ آپ بدن کے اوپر جو پانی آپ ڈالتے ہیں، ظاہر ہے وہ یعنی اگر آپ جاری پانی پائپ سے بھی ڈالیں تو جب آپ کے بدن کے اوپر گر کے پھر وہاں سے جب نیچے جاتا ہے تو وہ پھر آپ جاری یا پر نہیں رہتا، اس سے جو ہے نا وہ جدا ہو چکا ہوتا ہے۔ لہذا اگر نجس قطرے فرش پر گرے ہیں تو غسل کے مکمل ہونے کے ساتھ خود بخود وہ جگہ پاک نہیں ہوگی۔ وہ مثلا اگر پائپ ہے، جاری پانی جو ہے اس کے اوپر آپ بہائیں گے تب وہ پاک ہوگا، خود بخود پاک نہیں ہوگا۔